فخر کی بات ہے کہ میں اس آگسٹ ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو کی حیثیت سے بات کر رہی ہوں۔ سر، میری پارٹی کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس کے بانی قائد پاکستان کے نہ صرف پہلے منتخب صدر بلکہ منتخب وزیر اعظم رہے۔ اس کی خاتون لیڈر مسلم امہ کی پہلی وزیر اعظم رہیں اور زرداری صاحب کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ دوسری دفعہ صدر بنے ہیں۔ اور اس بات کے ساتھ مجھے یہ فخر ہے کہ جب آج میں اس اسپیچ پر جس پہ بہت کم بات کی جا رہی ہے، جس کو نہ سنا گیا ہے اور نہ ہی بعد میں پڑھنے کی کوشش کی گئی ہے، میں اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریے اور پالیسی کے آئینے میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جو پارٹی لیڈرز پر اعتراض بھی یہ کیے گئے ہیں، اس کا بھی جواب میں اپنی پارٹی کے نظریات میں رہتے ہوئے دوں۔ مجھے بڑی حیرانی ہو رہی ہے جب یہ بات کی جاتی ہے کہ زرداری صاحب ریکنسیلیشن کیوں چاہتے ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز سے بات کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ آج اس بات کو بڑے مختلف طریقے سے لیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ ہماری تاریخ پہ نظر ڈالیں تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ اس بات پر یقین رکھا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ ملکی معاملات پہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو ایک نقطۂ نظر پہ لے کر آ سکے۔ سر ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جب سیاست کو جوائن کیا تو اس کے صرف 4 دن بعد اس ملک میں پہلا مارشل لا لگ گیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو لینن اور ماؤ کے فالوورز تھے، اور لینن کی یہ سیئنگ ہے کہ آپ کو اپنی عوام سے ہمیشہ ٹچ میں رہنا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو سیاست کرنی چاہیے، چاہے آپ کو رائٹ ونگ کی سیاست کرنی پڑے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو منوایا، وہ اس وقت ایک قابل ترین نوجوان تھے، لیکن جب وہ تاشقند گئے تو وہاں سے انہوں نے ڈکٹیٹر سے بیزاری کا اعلان شروع کیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے وہ ہم ٹیبل پہ ہار رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ مسئلہ کشمیر کو پریفر کرتے ہوئے ہماری پارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ بات یہاں رکی نہیں، ہمیں پورے راستے دیے ہیں پارٹی نے کہ خواتین سیاستدان کو کیا کرنا ہے اور مرد سیاستدان کو بھی کیا کرنا ہے۔ بیگم نصرت بھٹو پہلی خاتون تھی جنہوں نے مارشل لا کو چیلنج کیا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو جیل میں تھے، اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ بے شک ہمیں راستے سے ہٹایا جائے، ہماری لیڈرشپ کو قتل کیا جائے، لیکن ہم اپنی پارٹی کی پالیسی کو، اپنی پارٹی کے نظریے کو لے کے آگے چلیں گے۔ تو پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ وہ شخص جس نے اپنے عروج میں پارٹی بنائی، مارشل لا کو چیلنج کیا، جیل گیا، اس کے پاس راستہ تھا، اس کے پاس جوانی تھی، اس کے پاس لوگ تھے، اس کے پاس شخصیت تھی کہ وہ چمچہ گیری کی سیاست کرتا رہتا، لیکن اس نے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اس ملک میں مارشل لا نہیں چلے گا، ڈکٹیٹرز نہیں رکیں گے اور آگے بڑھنا ہوگا۔ سر، اس کے بعد کسی لیڈر کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ کٹ پتلی بنے، تھرڈ آپشن بنے اور نئے نعرے لگا کر بے وقوف بنائے۔ ذوالفقار علی بھٹو راستہ دے چکا ہے، اور یہ جو ریکنسیلیشن کی بات پہ تانا دیا جاتا ہے، تو میں ایک دفعہ پھر اپنی پارٹی کی تاریخ کے آئینے میں جاؤں گی۔ مجھے یاد آتا ہے شملہ جاتے وقت کس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے اپوننٹ لیڈر سے اسمبلی کے اندر اتفاق رائے لیا، اعتماد لیا، اور پھر جا کر وہ یادگار شملہ کانفرنس جو ہے وہ شملہ کا سمٹ ہوئی۔ تو میں یہاں پہ پارٹی رکی نہیں سر۔ جب میرے قائد کو پھانسی ہو گئی، جب میری پارٹی نے اپنی کمر پہ 84,480 کوڑے کھا لیے، 17 پھانسیاں دے دی گئیں، تو میری لیڈر جو ہے وہ کسی ڈکٹیٹر کے آگے جھکی نہیں،
جب ڈکٹیٹر نے مایوس ہو کر ان تمام چمچوں کرچھوں سے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جوڈیشل مرڈر کے بعد سمجھتے تھے کہ ہمیں یہاں پناہ ملے گی، ان سے بیزاری کے بعد اس کمزور فزیک کی خاتون کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے انہیں ٹھکرا دیا، اور وہ سبق جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا کہ ہمیں صرف پولیٹیکل پارٹیز سے بات کرنی ہے، اس نے پولیٹیکل پارٹیز سے بات کی، ان پولیٹیکل پارٹیز سے بات کی جن کے لیڈرز نے ہمارے لیڈر کی پھانسی پہ مٹھائیاں بانٹی تھی، جنہوں نے شادیانے بجائے تھے، لیکن ان سے بات کر کے ایم آر ڈی بنائی۔ یہ میری پارٹی کی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ریکنسیلیشن کی پہلی منزل اور پہلی فتح تھی کہ یہ سب سے اس نے منوایا کہ اس ملک میں ڈیموکریسی تھی جسے ڈکٹیٹر نے ختم کیا، اور اب ہم نے اس کی موومنٹ کرنی ہے ریسٹوریشن کی۔ تو یہ ریکنسیلیشن ہماری پارٹی کا وتیرہ ہے، اور ہم ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز سے ریکنسیلیشن کرتے رہیں گے۔ ارے بھائی کیا ہوا ہے؟ کیا کسی لیڈر کو جوڈیشل مرڈر کر دیا گیا ہے؟ کیا کسی لیڈر کو 11 سال ایک مرتبہ اور 3 سال مختلف مرتبہ کر کے بغیر کسی سزا کے جیل میں رکھا گیا ہے؟ کیا اس کی زبان کاٹی گئی ہے؟ کیا وزیر اعظم کو غلط سزا دے کے گھر بھیج دیا گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ آئیے بات کریں، آپ کو شکایت ہے، سب کو شکایت رہی ہمیشہ کہ اس ملک میں کیسے الیکشنز ہوتے ہیں، ہم سے پوچھیں کیسے ہوتے ہیں۔ راتوں رات اپنی کتابوں میں لکھا، اپنے آپ کو مختلف جگہ کی پیداوار کہنے والوں نے، سندھ کے لوگوں نے، کہ جی ہم نے راتوں رات امام مسجد کھڑے کیا الیکشن کے لیے، کیونکہ ہمیں کہا تھا کیا ہمیں نہیں معلوم کہ شہری سطح پر ڈکٹیٹر نے کون سی تنظیم بنا کر جو ہے لسانی سیاست کی بنیاد ڈالی؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ صرف ایک پیپلز پارٹی کو پیچھے کرنے کے لیے کس طرح جو ہے ہاریزنٹلی اور ورٹیکلی دراڑیں ڈالی گئی ملک میں، زبان کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد پہ؟ لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ پری پول ریگنگ اس طرح سے ہونے لگی کہ 4P کی بنیاد رکھی گئی، میری قائد کو ہٹایا گیا، پھر یہاں پہ رکی نہیں پری پول ریگنگ کی سلسلہ، میری قائد کو شہید کر دیا گیا الیکشن سے پہلے، لیکن ہم آگے بڑھتے رہے۔ پھر الیکشن آئے تو جناب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتی کیونکہ طالبان جو ہیں ان کی یہ دھمکی ہے کہ وہ اسے ان کے جلسے کو بوم سے اڑا دیں گے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز اچک اچک کے اپنی جو ہے وہ کیمپین چلاتی رہیں، لیکن ہم نے پولیٹیکل پارٹی ہی سے بات کی۔ ہم 126 تھے، لیکن ہم نے اپنے پارٹی کے نظریے کے اوپر چلتے ہوئے آئین کو بھی بحال کیا۔ ہم نے جو ہے زراعت بھی ریکارڈ کی، ایکسپورٹ کی، ہم نے جو ہے وہ اپنی عوام کے لیے 1000 سال کے لیے سوچا، اور سی پیک جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی گئی۔ تو ہم آج بھی جب آپ سے اور سب سے ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں تو اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں، اس پارلیمنٹ کے لیے کرتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کو تالا نہ لگے، یہاں پہ عوام کے مسائل سنے جائیں۔ آئیے بات کریں، ہمیں دیکھیے 44 سال کے بعد اسی ادارے سے انصاف مانگتے ہیں جہاں سے میرے قائد کو شہید کیا گیا، جوڈیشل مرڈر کیا گیا، اسی ادارے سے انصاف مانگتے ہیں کہ میرے قائد نے سمجھتے تھے، بیرسٹر تھے، بار ایٹ لا کیا ہوا تھا، میں یہی سب کہوں گی نا، لیکن مائی لارڈ کہتے ہوئے پھانسی پہ چڑھ گئے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آج مجھے اگر ہٹایا جا رہا ہے تو میں ایک نظریے پہ چل رہا ہوں اور میرا نظریہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور سر آج بھی وہ نظریہ زندہ ہے، اور ہم ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اسی اسمبلی سے راستہ نکالنا ہے، ہمیں جو بھی ریفارمز کرنی ہے، چاہے الیکٹورل ریفارمز کریں، چاہے جوڈیشل ریفارمز کریں، ہم نے اسی اسمبلی سے کرنی ہے۔ میں دعوت دیتی ہوں تقریر کے پہلے حصے پہ بات کرتے ہوئے کہ آئیے کسی بھی طاقت کی کٹ پتلی بننے کے بجائے بہتر ہے کہ اب سیاسی راستہ اختیار کیجیے۔ سر اس اسپیچ میں بات کی گئی ہے ایجوکیشن پر اور ہیلتھ پر۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے خوشی ہوئی کہ کنٹینر کا استعمال اب پنجاب میں بھی ہوا۔ میں چاہتی ہوں کہ صوبہ سندھ کی طرح
चेस्ट पेन यूनिट्स भी कंटेनर में बनाए जाएं। मैं ये चाहती हूँ कि जो टेली मेडिसिन का रास्ता हमारे सिंध में हुआ है, अपने अवाम को जो है सहूलत देने के लिए सेहत की, उन पे अमल किया जाए। जिस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं पूरे सिंध में, चाहे वो दिल के हों, चाहे वो गुर्दे के हों, चाहे वो जिगर के हों, इस तरह से मैं चाहती हूँ कि पूरे मुल्क में ये हॉस्पिटल्स बने। जहाँ भी मेरे कायद बिलावल भुट्टो जाते हैं, लोग उनसे यही डिमांड करते हैं। और क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं आपको वो तादाद दूंगी कि जब से ये हॉस्पिटल्स बने हैं उसमें कितने पेशेंट्स पूरे पाकिस्तान से आए हैं। तो अगर तमाम सूबे इस पे अमल करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि जो एक पेशेंट का लोड है, आबादी का तो ऑलरेडी सिंध में है, क्योंकि जो हमारी माशी पॉलिसी है, जो हमारे हालात हैं, उससे तमाम सूबों के लोग हमारे यहाँ आते हैं, लेकिन ये पेशेंट का लोड कम होगा। एजुकेशन को बात की गई और ख़ास तौर पर कहा यह जाता है कि बड़े कम पॉइंट्स थे। जी, आप 777 पॉइंट्स रखें, इम्प्लीमेंट एक पे भी ना हो तो उससे बेहतर है कि आप कम पॉइंट रखें जिनसे सारे पॉइंट्स इंटरलिंक हैं, उन पे बात करें और इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ ये बात होती रही कि सिंध में नहीं है उसका जो असर है, तो मैं ये बात करूँगी कि एजुकेशन पे मैं जब बात करना चाहती हूँ तो इस पे ज़ोर दिया गया है कि आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में है और बहुत से सूबों में ज़्यादा भी, बहुत सूबे में ज़्यादा भी होंगे किसी में, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने बहुत सारे आउट गोइंग स्कूल बच्चों को स्कूल्स में भेजा है और एक तेज़ तरीन जो है वो सिलेबस इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसमें वो बच्चे जो लेट स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं वो 2 से 3 साल में करें। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब जगह हो। और सर, इसके साथ साथ जो हमने पॉलिसी इख्तियार की है, क्योंकि जब हमने शहीद बीबी के बाद इक़्तिदार संभाला था तो लियारी में हमें गैंगस्टर तोहफे में मिले थे, लेकिन आज वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है और पाकिस्तान बनने के बाद दूसरी जर्नल यूनिवर्सिटी भी है। हमने किला कवर किया है उन लोगों का। और मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह सिंध मदरसतुल इस्लाम, कॉमिक्स कॉलेज और लॉ कॉलेज को हमने यूनिवर्सिटी के दर्जे दिए और 15 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ का क़याम अमल में आया है, एजुकेशन को फोकस करें और ख़ास तौर पर लड़कियों की बात की है। सर, मैं थोड़ी सी बस स्पीच को कवर कर लें। 12 मिनट हो गए प्लीज। मैं बस स्पीच पे वाइंड अप कर लें। मैं स्पीच पे कर रही हूँ थोड़ी सी। तो ये जो सिर्फ बच्चियों के भी आउट ऑफ स्कूल है, इनके अलावा ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उनके लीगल प्रोटेक्शन पे हमने सबसे ज़्यादा काम किया है। मैं दावत देती हूँ तमाम सूबों को कि वो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, बच्चों की शादी की उम्र के ऊपर बात की जाए। तमाम सूबों में गुनाह समझा जाता है इस पे। और प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द डोमेस्टिक लॉ जो सिंध का है, इसको प्लीज़ सब इसको स्टडी करें और इस पे बात करें। इसके अलावा मैं ये बात करना चाहती हूँ कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने सीटों और सेंटरों से निकाल के जो चाइना की तरफ रुख किया और 5000 मुरब्बा मील के साथ K2 हमारे हिस्से में आया, हमें अपने इन दोस्तों की तरफ तवज्जो देनी है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस को याद करती हूँ तो टर्की, सऊदी अरब, ईरान और इन सबको अपने दोस्तों को भूलना नहीं चाहिए। सर, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे तोहफों पे मुल्कों से दोस्ती ख़राब नहीं की जाती है। नीयत को इंसान को मजबूत रख के पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। जहाँ कश्मीर की बात है तो मैं ये समझती हूँ कि 1000 साल में हमें अगर जंग करनी पड़ी तो हम इस बात को भूलते नहीं कि ये मेरे कायद ने कहा है। फाइनेंस पे मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि बार बार ये बात हो रही है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए ताकि हम वो बार बार खिफत ना उठा सकें जो एक दफ़ा हमने 97 में उठाई कि जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स थे वो लपेट दिए गए। फिर CPAC पे भी यही बात होती है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें करनी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात बस आखिरी ये करना चाहती हूँ कि सर देखें, जब हम बात करें तो तारीख़ को समझ के करें। कोटा सिस्टम जो है, ये कोटा जो है ये फेडरल सब्जेक्ट है और शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने 10 साल के लिए लगाया था। चौथे साल उन्होंने अपनी हुकूमत ख़त्म की। उसके बाद हम बहुत अरसे फेडरल में नहीं थे, लेकिन जहाँ से ये सवाल उठ रहा है, आप हर फेडरल हुकूमत का हिस्सा थे। आपने कभी एक रेजोल्यूशन नहीं इस पे दी कि कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाए। थैंक यू निसार अहमद जट साहब।